اقبال سے پوچھا، اقبال کہا یہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، ان کو کیا پتا امامت کیا ہوتی ہے۔ پھر امامت وہاں سے چلتی چلتی جب مصطفیٰ تک آئی تو حضور پر نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، امامت ختم نہیں ہوئی، رہی مصطفیٰ کے خاندان میں۔ کہا جو ان کے قدموں کے ساتھ جڑتا جائے گا میں قیامت تک اسے بھی امامت دیتا رہوں گا۔ آپ کہیں فاروقی صاحب اس پر آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے؟ جی ہے، آپ کہیں تو پڑھ دوں؟ او بھائی جان قرآن کی آیت ہے، کیسے؟ کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت بھی ہوگی۔ حضور میاں صاحب کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم اس سے پہلے، تم ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر پتہ ہے کیا کہا؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو آخر میں قیامت تک آئیں گے نا، محبوب آپ سے ملے نہیں، ان کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں سپیکر میں کہتا ہوں جی، کہا جو قیامت تک آئیں گے نا، مصطفیٰ تجھ سے بندے مل نہیں سکے، ان کی تربیت بھی تو نے کرنی ہے۔ مصطفیٰ تو کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، تو پھر تربیت کون کرے گا؟ تربیت کون کرے گا؟ ہمارے عقیدے کے مطابق تو مصطفیٰ آج بھی حیات ہے۔ اور یار حیات النبی کا قائل مجھ سے بات کرے ذرا، مصطفیٰ آج بھی حیات ہیں اور مصطفیٰ تربیت فرما رہے ہیں، مگر بندے بندے کی نہیں، کسی خاص بندے کی، بندے بندے کی نہیں، خاص بندے کی۔ وہ خاص بندہ ہر صدی کے آغاز میں آ جاتا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ مجدد بھیجے گا۔ بھائی جان آپ کہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مجدد نہیں، آپ کہیں کہ نہیں ہے، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر جو آپ کہتے ہیں اس میں یہ ساری خاصیت دکھا دیں۔ جس کو آپ مانتے ہو اس کے پاس تعلیمی منصوبے ہیں، اس کے پاس تصوف ہے، اس کے پاس رجوع الی القرآن ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اگر سب کچھ ہے تو پھر ہے نا مجدد۔ دو جان کی پرواہ کرے، نہ مال کی پرواہ کرے، نہ بچوں کی کرے۔ رہ گیا مسئلہ، اگر آپ کو نہیں ملتا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، پاکستان میں نہیں، روئے زمین پر، روئے زمین پر منہاج القرآن کے علاوہ کوئی جماعت دکھا جو رجوع الی القرآن کی سب سے بڑی علمبردار ہو، جس نے قرآن کے حافظ نہیں بنائے، فقط محافظ بنائے۔ نہیں یار نہیں، بات سمجھے بھیا، جس منہاج القرآن نے فقط حافظ نہیں بنائے، محافظ بنائے ہیں۔ حافظوں میں محافظوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حافظ تجھے یزید کی صفوں سے مل سکتا ہے، مگر محافظوں کے سر تن سے بھی جدا ہو جائیں، پھر تلاوت نیزوں پہ بھی جاری رہتی ہے۔ سلامت رہے جی۔ مجدد کبھی بھی کافر کافر نہیں کہتا، مجدد کافر نہیں بناتا، مجدد کافروں کو مومن بناتا ہے۔ اچھا پھر اور بات سن لیں، آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے مجدد ہما جہد شخصیت ہوتا ہے۔ جو چیز لینا چاہو، ایک وقت میں ایک جگہ پہ بندے ایک دسترخوان پہ ایک جیسا کھانا نہیں کھاتے، آپ کی پسند اور ہے، ان کی پسند چٹھا صاحب کی اور ہے، محترم سیالوی صاحب کی اور ہے، طیب بھائی کی اور ہے، ہماری اور ہے۔ جس کی جو طلب ہو وہ مجدد کے پاس آ جائے، اس کی ساری طلب پوری ہوتی ہے۔ کوئی تزکیہ نفس کروانے آ جائے، اسے تصوف کے لیے الگ سے مرید نہیں ہونا پڑتا، وہ ڈائریکٹ حضور غوث الورا کا مرید بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں سلامت رہنا۔ پھر تعلیمی منصوبہ، چلو باقیوں کی بات نہیں کرتے، اس وقت ان کا ذرا چہرہ میری طرف کیجئے جی، اس وقت جتنی بھی حکومت پہلے جانے والی اور موجودہ، ان کے پاس سوائے منہاج القرآن کے اور آپشن ہی کوئی نہیں بچا۔ او بھائی جان اور آپشن ہی ختم ہو گیا۔ اب ان کی مجبوری ہے، کیوں؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو تعلیمی منصوبہ بنایا تھا، غیر سرکاری سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے اور کسی کے پاس نہیں، اسے تعلیم کہتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے
کہ جب ویڈیو بنوانا شروع کی تب اللہ کے حضور ٹی وی حرام ہوتا تھا. میں ان کی کراؤں تب ٹی وی حرام ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ملائکہ آتے رہے اور بتاتے رہے او جی نہیں تانوں نہیں پتا ٹھیک ہو گیا ہے. ارے رہیے شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ یہاں سمجھ ہی نہیں تھی، حکمت ہی نہیں تھی. شیخ الاسلام کے ویژن میں حکمت ہوتی ہے. واپس کرو جملہ یار. شیخ الاسلام میں حکمت ہوتی ہے. جس کی ضرورت 25 سال کے بعد نہیں 50 سال کے بعد ہو، شیخ الاسلام کا وہ عمل پہلے سے موجود ہوتا. کہاں تک جاؤ گے؟ رفائی منصوبہ آ جائے. اذان میں کہتے ہو حی علی الصلاۃ، کیا معنی ہے جی؟ بولو، آؤ نماز کی طرف. اور حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. فلاح کیا ہے؟ فلاح حی علی الصلاۃ منہاج القرآن ہے اور حی علی الفلاح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. جی بھائی جان، میں آپ سے ایک بات عرض کروں. ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اللہ سب کو بچائے. ترکی کے اندر زلزلہ آئے نا، گالیاں دینے والے نظر نہیں آتے، ڈاکٹر طاہر القادری کے خیمے نظر آتے. خیمہ کربلا کی نشانی ہے. وہاں بھی منہاج القرآن کے لوگ خوراک دے رہے ہوتے ہیں. ہاں، تیرا درازی قد ہے سبب اختلاف، ورنہ اس شہر میں تیرا جھگڑا کیا ہے. جب نہیں پہنچ پاتے چاند تک تو چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ مالک وہ تھوک واپس ان کے منہ پر مارتا ہے. ان کو اپنے آئینے میں گندے بھیانک چہرے نظر آتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. علم کے لحاظ سے پونے ہیں بیچارے. جب سیاست کی بات آ جائے، میرے قائد نے کہا آپ 100 الیکشن کرواؤ، اس کے نتیجے میں کچھ نہیں حاصل ہونے والا. جو کر کے دکھاؤ، تجربہ ہے، یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے، آپ کے سامنے کر کے دکھا دیں. آپ کہیں جی آپ غلط کہہ رہے تھے، ثابت کر کے دکھائیں. نہیں ہوگا جناب. کیوں؟ وہ جو ہماری شخصیت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ نے نظر خضری عطا کی ہوتی ہے، فہم خضری عطا کی ہوتی ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں بچے کو تھپڑ مار کے مار رہا ہوتا ہے، کبھی کشتی کو توڑ رہا ہوتا ہے. وہ خضر ہوتا ہے جناب. خدا کا نام مانو، بس اتنا پلٹتے رہو. یہ سب کچھ جو کچھ ملے گا وہ ایک پلیٹ فارم پہ ملے گا. جذباتی فیصلے مت کرو، سوچو. قرآن مجید نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. اس تناظر میں سوچتے رہو، پھر منہاج القرآن کو دوسری جگہ پہ رکھ کر سوچو. علم کے منصوبے، ویلفیئر کے منصوبے. ہم جیسے بندوں کو قبلہ حضور کی نگاہ ناز نے ملت واحدہ کا تصور میں پرو دیا ہے. بھائی جان، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، اپنی کر رہا. خیر، آپ کے معیار کے مطابق تو میں ابھی بھی پورا نہیں اترا، مگر قبلہ حضور نے ہم جیسے نکموں کو اپنے قدموں میں جگہ دے رکھی ہے. بس ان قدموں کا صدقہ یہ ہے آج ہم سمجھے ہیں کہ جب آپ اکٹھا کریں تو نکاح نہیں ٹوٹتے. جب آپ بیٹھ کر اکٹھے حلوے کھائیں آپ کے نکاح نہیں ٹوٹتے. امت آپس میں نکاح، آپس میں جنازے پڑھ لے تو نکاح کیسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جب اپنا دل کرے تو اکٹھے کر لیں. جناب، آپ کی جاگیر نہیں ہے دین. ہم دین میں آپ کے پابند نہیں ہیں، جن کا دین ہے ہم ان کے پابند ہیں. ملت واحدہ کا تصور سوائے منہاج القرآن کے اور کہیں نہیں ملے. اور ملت واحدہ میں آپ کو آنا پڑے گا. آج جتنی بھی آپ کی ساری برائیوں کی جڑ ہے، آپ کو حق ہی نہیں کہ آپ اسے کافر کہیں، اسے کافر کہیں، اسے کافر کہیں. نہیں، آپ ملاتے رہیں. اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کافر کہتے تو 90 لاکھ کا جنازہ کیسے اٹھتا؟ فقیر کبھی بھی زندگی میں کافر نہیں بناتا، ہمیشہ کافروں کو مومن بناتا.